اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے تو دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، لوکل اور عالمی حالات بی جے پی سرکار کے لیے بہت ہی چنتا جنک ہو چکے ہیں اور مودی سرکار کے قدم اب لڑکھڑانے لگے ہیں۔ کل جو مودی سرکار نے انڈین کسانوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اس سے ایک نیا خطرہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں بھرپور کریک ڈاؤن اور طاقت کے استعمال سے جو بڑی بڑی تحریکیں انڈیا کے اندر کچلی گئی ہیں، یہ دوبارہ سر اٹھائیں گی، کیونکہ وہ موومنٹس جو ہیں یا وہ جو تحریکیں تھیں وہ انڈیا کے اندر ختم نہیں ہوئی، موجود ہیں، البتہ طاقت کے استعمال کی وجہ سے دبی ہوئی ہیں۔ اسٹوڈنٹ تحریک جو انڈیا میں حالیہ کچھ مہینوں میں اٹھی تھی، انڈیا بھر میں پھیل گئی تھی، شدید قسم کا دباؤ مودی سرکار پہ بنانے میں وہ تحریک کامیابی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بی جے پی کے رتھلیس بے رحمانہ کریک ڈاؤن سے اس کو شانت کیا گیا۔ لیکن جو سب سے بڑی موومنٹ اب اٹھ سکتی ہے، it will have huge regional impact. It will not just be limited to India only. یہ پورے ریجن کو اپنے لپیٹ میں لا سکتی ہے، اور دو ملک خاص طور پر اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ ایک تو پاکستان ہے، جہاں اس کا امپیکٹ شروع میں کم ہوگا، لیکن جیسے جیسے انڈیا کے اندر کریک ڈاؤن دوبارہ تیز ہوتا جائے گا، it will have effect on Pakistan as well. البتہ دوسرا بنگلہ دیش ہے، اس کے اندر بہت زیادہ سخت رد عمل اس موومنٹ کا آئے گا جو کہ شروع ہونے والی ہے اب، اور وہ موومنٹ ہے NRC-CAA والی، اور یہ دوبارہ زور پکڑنے والی ہے۔ البتہ اس کی ٹائم لائن میں ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ بی جے پی از گوئنگ ٹو ٹیک اٹس ٹائم. They have decided to keep this issue in cold storage until the international situation is not becoming favorable for them. They will be hoping that international situation will become favorable for them just like what it was during Trump's period. وہ اس کو نہیں چھیڑنے والے، NRC-CAA کو وہ نہیں چھیڑنے والے ایز آف ناؤ۔ بائیڈن کے صدر بننے سے پہلے بھی اس پہ بائیڈن بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو انڈیا کے اندر مودی سرکار اس پہ رسک نہیں لینا چاہ رہی NRC-CAA پہ، لیکن اندر سے انڈیا کے اندر سے اس موومنٹ کے دوبارہ شروع ہونے کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ اور ویسے ہم آپ کو پہلے ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ جیسے فارم لاز ختم ہوئے ہیں نا، بائیڈن سرکار کے دور کے اینڈ ہونے سے پہلے یہ بھی تقریباً طے ہے کہ NRC-CAA ختم ہو جائے گا، سونر اور لیٹر ختم ہو جائے گا، جو کہ اصل میں RSS کا ایک پروگرام ہے ہندو راشٹر بنانے کا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک قانون ہے جو کہ نہ کہ کرسچنس کو سوٹ کر رہا ہے، کرسچنس کو ویسٹ کی بیکنگ حاصل ہے، نہ ہی مسلمانوں کو سوٹ کر رہا ہے، مسلمانوں کو کافی مسلم ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں ان کی حمایت حاصل ہے، اور ان دونوں گروپوں کو، دنیا کے بڑے گروپوں کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے NRC-CAA، لہٰذا اس کا ختم ہونا تو طے سی بات ہے۔ اور ایز آئی یوز ٹو سے کہ میانمار کے اندر 1970s اور 80s والا ایک ماڈل تھا، اس سے متاثر ہو کر ہندوتوا کے گنڈوں نے یہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے NRC اور CAA، اس کی کاپی ماری ہے، سستی کاپی کہتے ہیں نا، سستی کاپی ماری ہے اس کی، اور بنیادی چیزوں کو ہی انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے۔ جب یہ لا بنا رہے تھے، جب یہ میانمار سے اٹھا رہے تھے، میانمار پہلے یہ کر چکا ہے، روہنگیا پہ پہلے کر چکا ہے، کئی سال پہلے، کئی ڈیکیڈز پہلے وہ کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس کی کاپی ماری ہوئی ہے۔ میانمار نے روہنگیا مسلمانوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ قانون بنائے تھے، سیم اسی طرح سے، اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اسی کو بی جے پی RSS نے کاپی کیا ہوا ہے۔ کیا باتیں انہوں نے اگنور کی ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ روہنگیا مسلمان جو ہے نا، عالمی سطح پر جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں اس سے ذرا لا تعلق سے تھے، یہ ذرا کٹ آف ہوئے تھے، اور ان کے ارد گرد سوائے بنگلہ دیش کے اور کوئی ملک تھا بھی نہیں، لیکن انڈین مسلمانوں کی ایک سے ہے، ان کا ایک اثر ہے عالمی سطح پر، اور مسلم جو تنظیمیں ہیں بڑی بڑی، اس کے اندر ان کی ایک ویلیو ہے بہرحال، اور وہ روہنگیا کی طرح نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی فرق ہے۔ اور مسلمان جو ہیں انڈیا کے، دے آر ویل کنیکٹڈ انٹرنیشنلی، یہ بات ایک سوچنے والی ہے کہ وہ روہنگیا کے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، دے آر ویل کنیکٹڈ، ان کی پریزنس ہے دنیا بھر میں، کیونکہ ان کا نمبر بہت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا جو ہے نا، یہ میانمار نہیں ہے، یہ بھی سوچنے کہ انڈیا میانمار نہیں ہے۔ میانمار ایک دیکھیں اگر آپ، دنیا سے الگ تھلگ ملک رہا ہے ٹریڈیشنلی، دنیا کو اس میں کوئی خاص انٹرسٹ کبھی رہی ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، دنیا پیپل جسٹ ڈونٹ کیئر۔ میانمار کوئی مدعا نہیں رہا، عالمی خبروں میں کبھی مدعا نہیں رہا۔ ابھی حال ہی میں اصل میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا نا، اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ایک دنیا بھر میں ایک واویلا مچ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں جب یہ شروع میں NRC-CAA وہاں پر آیا تھا، تو میڈیا بھی اس وقت زیادہ ایک پاورفل نہیں ہوا تھا، لیکن اب بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اب آپ دیکھیں دوبارہ انہوں نے جیسے ہی کریک ڈاؤن کیا تو دنیا بھر میں شور مچ گیا۔
تو انہوں نے جب NRC لایا تھا نا اس وقت میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ الگ تھلگ ملک رہا کرتا تھا پہلے ہی، لیکن انڈیا نہیں ہے ایسا۔ انڈیا تو دنیا کی نظروں میں ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا کے چند بڑے ملکوں میں سے ایک ہے آبادی کے حساب سے، تو یہاں پر ہمیشہ یہ ملک نظروں میں رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں نا، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اتنے مسلمان ہے ہی نہیں نمبر وائز۔ ان کو مائنورٹی کہنا یہ اصل میں غلط بات ہے، یہ کوئی 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 25 کروڑ لوگ مائنورٹی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک آبادی ہے۔ بہرحال کئی فیکٹرز ہیں، سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ٹائمنگ غلط تھی اصل میں BJP کی، ٹائمنگ غلط تھی۔ NRC اور CAA کو لانچ کرنے کی جو ٹائمنگ تھی نا، وہ بلی وقت سے پہلے ہی تھیلے سے باہر انہوں نے نکال دی ہوئی ہے جلدی کے چکر میں۔ ناؤ کسانوں والے مدعے پہ BJP کے سرنڈر کے بعد انڈیا کے جو مسلمان تنظیمیں ہیں نا، اور خاص طور پر جو دلت تنظیمیں اور وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے اور وہاں کی جو لبرلز ہیں، یہ گیئر اپ ہو رہے ہیں اور یہ تیار ہو رہے ہیں۔ اور انڈین مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، انہوں نے اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اب آپ NRC اور CAA کو بھی فارم لاز کی طرح واپس لے لیں۔ 12 دسمبر 2019 کو CAA لایا گیا تھا، اور اس کے بعد پورا انڈیا تو پروٹیسٹس میں داخل ہو گیا تھا، لیکن بنگلہ دیش کے اندر بھی بڑے پیمانے پر NTCAA NRC مظاہرے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لا اصل میں ڈائریکٹلی بنگلہ دیش کو امپیکٹ کر رہا تھا، اس کو مینشن بھی کر رہا ہے۔ اس کی لا کی اگر آپ پڑھیں نا کہ کیا لکھا ہے اس میں، بنگلہ دیش کو مینشن کر رہا ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس کا نام لے کر یہ لا بنایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو انڈیا لائیں گے، انڈیا کی سٹیزن شپ دی جائے گی، جو کہ ویسے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں سیدھی سادھی مداخلت ہے، ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے اس کے اندرونی معاملات میں، اس کے شہریوں کے لیے انڈیا قانون بنا رہا ہے۔ اور افغانستان اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی حساب ہے کہ ان کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے قانون انڈیا بنا رہا ہے۔ اب یہ ایک فاشسٹ رجیم جو ہوتی ہے نا، ان کا ایک طور طریقہ رہتا ہے کہ وہ ارد گرد کے جو ملک ہیں ان کے پڑوسی ملکوں کے شہریوں کے لیے وہ قانون بنا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کا ہندو یہ بھائی ہے تو وہ ان کے سٹیزن نا، بنگلہ دیش کے سٹیزن سے، اسی طرح جو ہندو پاکستان کے ہیں وہ ان کے سٹیزن ہیں، ان کے لیے انڈیا کیسے قانون بنا رہا ہے؟ اسی لیے یہ جو قانون ہے نا بنیادی طور پر شروع سے ہی کنٹروورشل رہا ہے، اور BJP سرکار کی جگہ صحیح سمیت پوری دنیا کے اندر ان کی ذلت کا سبب بنا ہوا ہے کہ آپ ایسٹ انڈیا کمپنی ہیں کیا؟ آج بھی کیا 1930 میں رہ رہے ہیں آپ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے یہ انڈیا کے علاقے ہیں؟ ان کے لیے آپ کیسے ان کے شہریوں کا مستقبل آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ قانون اس وجہ سے غصے کا سبب بنا ہوا ہے ارد گرد کے ملکوں سمیت پوری دنیا میں۔ عالمی سطح پر اس نقطے نے NRC CAA کو ریجنل ایشو بنا دیا ہوا ہے، اور ایک گلوبل ایشو بلکہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ سے لے کر آپ دیکھیں، نہ چائنا اس کو سپورٹ کرتا ہے، نہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، نہ عرب ملک اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اس نقطے نے اصل میں یہ جو مائنورٹیز کو مینشن کر رہا ہے نا، دوسرے ملکوں کے مائنورٹیز کو، اس نقطے نے NRC CAA کو پورے ریجن کے اندر ایشو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ صرف انڈین مسلمانوں سے جڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اصل بات یہ ہے اگر وہ صرف انڈین مسلمانوں سے جڑی ہوئی چیز ہوتی نا تو حالات کچھ اور ہوتے، لیکن یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی ساورنٹی سے جڑا ہوا ہے، ان کی خود مختاری سے جڑا ہوا ایک مدعا ہے۔ اسی لیے انڈیا کے اندر مظاہرے شروع ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ جیسے پہلے بنگلہ دیش کے اندر میسیو پروٹیسٹ ہوئے تھے اور پاکستان کے اندر شدید مزاحمت آئی تھی، تو اب بھی انڈیا کے اندر مظاہرے شروع ہونے سے بنگلہ دیش میں مظاہرے تیز ہو جائیں گے، خاص طور پر بنگلہ دیش میں تیز ہوں گے، کیونکہ وہاں پر آسام اور ویسٹ بنگال اور بہار کے مسلمانوں کو بنگلہ دیش بھیجنے کی اٹیمپٹ ہو رہی ہیں اس قانون کے ذریعے۔ تو بنگلہ دیش کا جو تھریٹ لیول ہے وہ افغانستان پاکستان سے زیادہ ہے۔ ان تینوں ملکوں کو NRC CAA کا قانون مینشن کر رہا ہے نا، سب سے زیادہ ہٹ ان پہ آ رہا ہے بنگلہ دیش پہ، کیونکہ افغانستان اور پاکستان میں لوگ بھیجنے کی باتیں نہیں ہو رہی، بنگلہ دیش میں لوگ بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم ویسٹ بنگال کے، بہار کے، آسام کے مسلمان ادھر بھیجیں گے۔ تو بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ شدید ریزسٹنس آئے گی جو ہی اب مظاہرے تیز ہوں گے، جو کہ ہونے والے ہیں۔ یہ جو کسانوں والی موومنٹ سکسیسفل ہوئی ہے نا، اس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے، اور اب لانگ جو موومنٹس ہوں گے نا لوگوں کے اندر، وہاں پر جو یہ مظاہرے کرنے والے لوگ ہیں اور جو تنظیمیں ہیں ان کے اندر یہ بھروسہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہم سال، 1.5 سال، 2 سال تک مسلسل پروٹیسٹ کریں جیسا کہ کسانوں نے کیا، تو شاید ہم بھی اپنے مطالبات BJP سے منوا سکتے ہیں۔ تو یہ جو NRC CAA والی تنظیمیں ہیں یہ دوبارہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں، اور جمعیت علماء ہند نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ لیکن جمعیت علماء ہند اور مسلمانوں سے زیادہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وہاں کے جو دلت ہیں نا اور وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، لبرل، وہ زیادہ غصے میں ہیں، اور وہ زیادہ اس میں آپ کو فعال نظر آئیں گے، مسلمانوں سے زیادہ آپ کو وہ فعال نظر آئیں گے انڈیا کے اندر۔ BJP بھلے ہی بیک فٹ پہ ہے اس وقت، لیکن جو CAA ورودھی پارٹیاں ہیں نا، جماعتیں ہیں،
وہ اپنے گروپس کو اس وقت تیار کر رہی ہیں، ان کو فعال کرنے لگی ہیں، اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ سی اے اے پر بھی بھرپور مظاہرے شروع ہونے کی انڈیا کے اندر سمبھاونائیں پیدا ہو چکی ہیں۔